خیبر پختونخوا میں پچھلے 2-3 دن سے جو شدید سیلاب آئے ہیں اور وہاں جتنا نقصان ہوا ہے اس میں پورا پاکستان جو ہے وہ تکلیف میں ہے اور ایک سختی کی حالت ہے جو لوگوں پہ چھائی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے خاندان کے خاندان جو ہے وہ اس پریشر والے پانی سے، اس تیز رفتار پانی سے جو اپنے ساتھ بڑے بڑے پتھر بھی لے کے آیا، درخت بھی لے کے آیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، اس نے پورے گھروں کے گھر برباد کر دی۔ ہم پورا پاکستان جو ہے وہ اس تکلیف میں، اس سانحے پہ خاصا پریشان ہے، لیکن اس پریشانی کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اور کچھ سوالیہ نشان بھی ہے جو ذہنوں میں آتے ہیں۔ اس پہ ضرور سوچنا چاہیے۔ پوری دنیا میں پہاڑ بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، اور وہاں پہ قدرتی آفات بھی آتی رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس پورا انتظام ہوتا ہے، ریسکیو کے پورے ادارے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں مختلف شہروں سے ریسکیو ٹیمیں جاتی ہیں اور جا کے ان کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن مستقل بنیادوں پہ ہم کچھ بھی نہیں سوچتے۔ نقصان ہوتا ہے، 2 دن رونا پیٹنا ہوتا ہے اور اس کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے۔ ایک اور چیز دیکھنے میں آئی، آزاد کشمیر میں جو نوسری ڈیم ہے، وہاں پہ وہ ڈیم پورا کا پورا لکڑیوں سے بھر گیا۔ آپ وہ ڈیم دیکھیں، اوپر ساری لکڑیاں ہیں۔ تو یہ دریا کاٹ کے تو نہیں لایا نا، یہ وہ لکڑی تھی جو جنگلات کو کاٹ کے رکھی ہوئی تھی، اور پانی جو ہے لے آیا اور ان مافیا کو عیاں کر دیا جو یہ پورے جنگلات ختم کر رہے ہیں۔ یہ سب پتہ ہوتا ہے، حکومت کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت کو نہ پتہ ہو کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ بے تحاشا اربوں خربوں روپے کی یہ لکڑی جو ہوتی چوری کی جاتی ہے۔ اچھا، چوری تو پاکستان میں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہو رہی ہے، لیکن اس چوری کا نقصان یہ ہے کہ یہ موسمی تبدیلیاں جو ہیں وہ خطرناک حد تک بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس پہ غور کرنا چاہیے، اور لیکن پھر وہی کویسچن آتا ہے کہ غور کون کرے گا؟ یہ چیزیں تو پاکستان میں اب ہر دوسرے دن جہاں سے بھی کوئی چیز اٹھتی ہے وہاں کوئی نہ کوئی اسکینڈل نکل آتا ہے، اور اگر خاموشی ہے تو بس چپکے سے سارا کام ہو رہا ہے۔ اور آپ کو ان ساری چیزوں میں صرف اور صرف ایک چیز جس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ ہے پاک فوج کا کردار۔ بہت کوشش ہے ہمارے اپنے بھائیوں کی کہ کسی طرح پاک فوج کو بدنام کیا جائے۔ یہ انٹرنیشنل لیول کی ایک سازش ہے، اور اس سازش کا حصہ ہم سب بھی بنے ہیں۔ ہم برائیاں ڈھونڈ رہے ہیں پاک فوج میں، لیکن آپ غور کریں، پاکستان بننے کے بعد سے اب تک، یہ اب کی بات نہیں ہے کہ آپ کو فوج نظر آ رہی ہے، جتنے بھی ریسکیو کام ہو رہے ہیں اس میں فوج نظر آ رہی ہے۔ فوج ہر اس جگہ پہ پہنچتی ہے جہاں عوام کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس مہارت بھی ہوتی ہے، ان کی تربیت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو پاک فوج نے تو ساری ان 75 76 77 سالوں میں کوئی ایسا وقت نہیں چھوڑا جس میں وہ آگے نہ آئی ہو، اور اپنے ملک کے لیے اور اپنے جوان جو ہے ہمارے اپنے ملک کے لیے پوری اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ چند ایک معاملات فوج کے حوالے سے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن پاک فوج کو نہ تو شکست دیا جا سکتا ہے کسی انٹرنیشنل سازش کے تحت، اور بنیادی طور پہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاک فوج کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور اس چکر میں آ کے لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں، بہت سارے دشمن ملک کوشش کرتے رہتے ہیں کسی طرح اس فوج کو بدنام کیا جائے، لیکن فوج ایسے ہی رہے گی، بلکہ اس سے زیادہ طاقتور ہوگی، اور پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رہنا ہے، کسی سازش کا نشانہ نہیں بننا۔ میری گزارش ہے ان دوستوں سے جو ذرا سی بات پہ تنقید کرتے ہیں، ذرا سی بات پہ اپنی فوج کا مذاق اڑاتے ہیں، نہ کریں ایسا۔ یہ ملک ہے، یہ فوج ہے، تو آپ لوگ عزت سے رہ رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کچھ ہوا تو پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اپنے ملک کے لیے بہتر سوچیں، اپنی فوج کے لیے بہتر سوچیں، اور اس سے زیادہ میں نے اور آپ کو کچھ بھی نہیں کہنا، بس یہی کہنا تھا کہ قدرتی آفات آتی رہتی ہیں۔ جن کا کام ہے، جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، ان کا کام ہے اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا۔ ان کا کام ہے کہ وہ ایسے علاقوں میں جہاں امدادی سرگرمیاں بہت دیر سے پہنچتی ہے، پہلے سے وہاں انتظام کرنا،
रेगुलर बुनियादों पे इंतज़ाम करना। आप बड़े बड़े शहरों में हर तरह का रेस्क्यू का सामान रखते हैं, हर तरह की हिफाजत के लिए सामान रखते हैं, लेकिन इन इलाकों में भी हाँ ये ठीक है, वहाँ गुर्बत बहुत है, और जहाँ गुर्बत होती है वहाँ आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं होता, वो अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन आफत आती है तो वो बेचारे घरों के घर उजड़ जाते हैं, उनकी कोई इमदाद नहीं होती। और एक रिक्वेस्ट और भी करनी थी कि प्रेसिडेंट साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब और वज़ीर आला साहब ये अपने एक बयान दाग देते हैं कि जो हेलीकॉप्टर गिरा है उसके शहीद जो है वो हीरो है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो हीरो है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस तरह के हालात में हेलीकॉप्टर को उड़ाने की इजाज़त किसने दी? ये गफलत है, और SOPs होते हैं, सबको पता है कि हेलीकॉप्टर कब उड़ता है, कहाँ उड़ता है। इसमें कोई शक नहीं है कि रेस्क्यू का वो बेस्ट ज़रिया होता है, लेकिन इन हालात में, इन तेज़ बारिशों में हेलीकॉप्टर को उड़ाने की इजाज़त किसने दी? वो लोग, वो पायलट्स, वो अमला जो घर से सुबह जॉब के लिए गया था, शाम को उनकी डेड बॉडीज़ आई, वो शहीद हुए। तो ये सिर्फ कह देना ये हमारे कौम के हीरो है, लेकिन जो ये गफलत बरती गई इस पे भी किसी ने सोचा है? इसकी भी किसी ने तवज्जो दी है कि आखिर ये हुआ क्यों? ज़रूर सोचना चाहिए, पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, और सबसे ज़्यादा पाक फ़ौज के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। पाक फ़ौज है तो हम हैं, और अगर पाक फ़ौज को गड़बड़ हो गई तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, ये याद रखिएगा।